بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ یا رحیمو، یہ بہت بڑا اسم الرحمن الرحیم، یہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہاں اس کے موکل کا ذکر کرنا ہے۔ جس طرح اللہ کے رحمان کے موکلات کا ذکر کیا ہے، اس طرح اس رحیم کے موکل کا ذکر کرنا ہے کہ اس کے ماتحت کون سے موکلات ہیں، کتنی تعداد میں ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ یہ رحیم اسم بڑا عالی القدر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت کی جزا کے مالک ہوں گے، آخرت کی جزا چاہیں گے، اپنا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اسم ہے اس دنیا والوں کے لیے، بغیر کسی مذہب کی قید کے، ہندو، مسلم، سکھ، چرند پرند درند، ہر ایک کے لیے رحمان ہے۔ سب کو روزی دیتا ہے، سب کو رزق دیتا ہے، سب کی نافرمانیوں کو بھی برداشت کرتے ہوئے، حلیم بن کر، بردبار بن کر، تحمل مزاج بن کر، برداشت کر کے سب کو رزق دیتا ہے۔ اور یہ رحیم صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو آخرت کے طلبگار ہیں، مومنین، جنت والوں کے لیے۔ جو بندہ اس اسم کی ریاضت کرنا چاہے تو وہ روزہ رکھے، کھجور، روغن، زیتون یا سرکہ وغیرہ سے افطار کرے، پورا ہفتہ اس کی ریاضت کرے، اور متواتر مسلسل بلا تعطل اس کو پڑھتا رہے، یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔ یا پھر بہت جلد کام لینا چاہے تو بدھ، جمعرات اور جمعہ کے روزے رکھ کر اس کو سر انجام دے، ہر نماز کے بعد پڑھے اور دن سارا پڑھتا رہے۔ تو کمال کیا پیدا ہوگا کہ اس کے موکل جب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کے حضور وہ دعا کرتے ہیں سر بسجود ہو کر کہ اس بندے نے ہمیں اپنی تصویر میں شامل کیا ہے۔ اس کے ماتحت، اس موکل کے، اس میں رحیم کے موکل جو اس کے ماتحت ہیں، 4 ہیں، اور وہ 4 موکل 658 صفوں کے مالک ہیں، اور ہر صف میں 658 موکل ہیں۔ اس کے موکل کا نام ہے فرمبائیلو، فرمبائیلو۔ اور جب یہ ذاکر اس ذکر میں، یا رحیم کے ذکر اور عمل میں بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر یہ موکلات نازل ہوتے ہیں، یہ ماتحت موکلوں کو، اور پھر وہ اپنے ماتحت موکلوں کو لے کر ان کے سردار حاضر ہوتے ہیں، اور تمام مخلوق کے دل، ان کی روحیں اس ذاکر کی طرف مائل کر دیتی ہیں، متوجہ کر دیتی ہیں۔ اور تمام روحیں جو ہیں وہ میکائیل کے متعلق ہیں، اس بات کو سمجھو، اور میکائیل روزی اور رزق کے اوپر مقرر ہیں، وہ موکل ہیں۔ جس طرح اسرائیل کا ذمہ موت ہے، جبرائیل کے ذمہ پیغامات لانے ہیں، اسرافیل کے ذمہ وہ سور پھونکنا ہے، تو اس طرح میکائیل کا یہ محکمہ ہے رزق کا، کاروبار کا، نوکریاں دینے کا، عروج و زوال جس بندے پہ آتا ہے نا، تو وہ یوں ایسے سمجھو، یہ بہت بڑا راز ہے۔ تو اس اسم کا جو ذاکر بن کر اللہ کے قرب میں بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے موکلات، ان کے ماتحت جتنے بھی ہیں، وہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں نا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، اس نے تیرے ذکر کو اپنایا ہے، اس نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اپنا مسکن بنایا ہے، تو اس کے اوپر اپنا کرم کر، اور اس کو اپنے اولیاء مقربین میں شامل کر، اور اس کو وہ تصرف عطا کر جو اپنے خاص بندوں کو تصرف عطا کرتا ہے۔ تصرف، وہ طاقت، وہ قوت اللہ عطا کرتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کے لیے کہتا ہے کن، ہو جا،
फ़यकून वो हो जाती है, ये तसर्रफ़ है। और फिर ये मुअक्कलात जब ज़ाकर के पास हाज़िर होकर सर बसजूद और कर अल्लाह से ये अर्ज़ करते हैं कि इसको वो अता कर अपनी अताए ख़ास, तो फिर वो अता जब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये इस बंदे से अहद लेते हैं कि अब अल्लाह की नाफरमानी कभी ना करना। इसमें आज़म का अमल होकर, अल्लाह का ज़ाकर होकर, अल्लाह के कुर्ब में बैठकर जो बंदा उसकी नाफरमानी करता है तो वो उसको अपनी बारगाह से रांद देता है। बेशुमार मसाले हैं। सबसे पहले इब्लीस को देखो, शैतान को देखो। अज़ाज़ील नाम इसका था, फरिश्तों के साथ रहता था, कितने करोड़ों साल इसने इबादत की। बलम बाउर को देखो, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ की थी। बेशुमार ऐसे हैं। तो अल्लाह अपना कुर्ब ख़ास अता कर फिर बंदा उस कुर्ब को अगर ज़ाय कर दे अपनी नाफरमानियों की वजह से, अपनी नादानियों की वजह से, अपनी ख्वाहिशात की वजह से, तो फिर उस जैसा बेवकूफ़ और नाअहल बंदा कायनात के अंदर है ही नहीं है। और ये उसी बंदे से ऐद लेते हैं कि ये बात, ये इस्म, ये ज़िक्र, ये किसी नाअहल को ना बताना, इसलिए कि वो गुनाहों पे दलेर हो जाएंगे। बुरी बात करके इस इस्म को पढ़ेंगे, अपना नाम खातियों से मिटाकर मोतियात में लिखवा देंगे, मोती लोगों में, ताबेदार लोगों में लिखा लेंगे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बयान करते हुए फरमाते हैं कि जो बंदा इस तरह की नमाज़ पढ़े, पहली रकत में फातिहा के बाद सूरह इखलास को 10 बार पढ़े, दूसरे में 20 बार, तीसरी में 30 बार, चौथी में 40 बार, सलाम के बाद 50 बार सूरह इखलास पढ़े और 50 बार पढ़ने के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़े, तो वो अल्लाह के हुजूर जो मांगेगा वो उसको अल्लाह अता करेगा। 4 रकात नमाज नफल, पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास को 4 बार, दूसरी में भी पहली रकत में सूरह इखलास को 10 बार, दूसरी में 20 बार, तीसरी में 30 बार, चौथी में 40 बार और सलाम फेरने के बाद बैठकर उसी हालत में 50 बार सूरह इखलास पढ़े। 50 बार सूरह इखलास पढ़ने के बाद 70 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़े, तो अल्लाह से जो मांगेगा अल्लाह उसे अता कर देगा। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये बात नाअहलों को ना सिखाओ, इसलिए कि वो गुनाहों पे दलेर हो जाएंगे। अहमक लोग इसको अपना कर क्या करेंगे, शर व फसाद फैलाएंगे। तो इसलिए जो बारगाह इलाही का बंदा हो जाता है तो वो इन मामूली हरकत पे नहीं उतर आता, वो आला इल्लीयीन को छोड़कर असफल साफिलीन की तरफ नहीं आता। इसलिए इसकी कदर करो, इस इस्म की। इसके मतहत सर जो हैं 658 हैं, 658 सफ़े हैं और हर सफ़ में 658 मुअक्कलात हैं। वो सब के सब अल्लाह के हुजूर हाज़िर होकर सर बसजूद होकर ये ज़ाकर के लिए, इस अमल के लिए दुआ करते हैं, या रहीम हो या रहीम हो या रहीम हो के पढ़ने वाले के लिए। और फिर अल्लाह से वो दुआ बंदा जो मांगता है वो अल्लाह उसे कभी रद्द नहीं करता, वो मुस्तजाबुद्दावात हो जाता है। और इनकी या रहीम हो अंता राहिमुल अकवान व अंत सुल्तान फ़ी कुल्ल यौमिन फ़ी शान व अंतल मुफीद बे अनायतिका अला अहल दुनिया वल आहिरा व अंत नसीर बे नसीर नसरतिका अल अहदियतिका लिमन तअहमला इला ज़हाब इलैका फ़िल उक़बा। सवाल करता हूँ रियायत शामला का जो तेरे हरम हरीम में है, और कश्फ मकाम महफूज का, और आलम कुदूस से नज़ूल रहमत का अपनी अजीमत और हैबत से, कि ये कि मुझे अपने खैर से कनी कर दे और अपनी रहमत अबदी दे जो हमेशा मुझ पर नाजिल होती रहे। बंदा ये दुआ के जब करता है ना, वो इल्ताफ़ इलाहिया में आ जाता है, जो अल्लाह ने उसके अंदर वदियत कर दिए होते हैं। तो जब बंदा उस वदियत करदा चीज़ की कदर करता है तो वो मुक़र्रब बारगाह इलाही बन जाता है। जो बंदा या रहीम हो या रहीम हो या रहीम हो की रियाज़त करना चाहे ना, तो वो मैंने बता दिया कि उसकी रियाज़त करे, उसका मुजाहिदा करे, उसका चिल्ला करे, 1 हफ़्ते का, 3 दिन का, 40 दिन का, जितने के, लेकिन परहेज़ जलाली और जमाली के साथ। तो फिर ये कमाल बंदे के अंदर पैदा हो जाएंगे, फिर ये कमाल बंदे के अंदर आ जाएगा
کہ جو رب سے طلب کرے گا رب اسے کبھی رد نہیں کرتا، رب اسے کبھی نہیں دے۔ اور جب بندہ گناہ گار، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ آصف برخیہ کو بلایا نا، جبریل علیہ السلام آئے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ سلیمان اس کو سمجھاؤ یہ اپنی خطاؤں سے اپنے گناہوں سے باز آ جائے، نہیں تو میں عذاب نازل کروں گا، اس کو اپنی گرفت میں لوں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلایا تو اس نے آگے سے ہنس کر یہ کہا، مسکرا کر یہ کہا کہ اللہ نے تجھے نبی بنایا ہے اور مجھے گناہ گار بنایا ہے، اس کے کارخانہ قدرت میں کس چیز کی کمی ہے کہ مجھے بھی اپنا مقرب بارگاہ الہی بنا لے۔ چند دنوں کے بعد وہ کسی پہاڑی پہ کسی اونچی جگہ پہ چڑھا اور ہاتھ یوں اوپر کیا تو ایسے محسوس ہوا کہ میرا ہاتھ آسمان کو چھو لے گا۔ اس کے دل میں کوئی ہیبت، کوئی جلالت، کوئی عظمت، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی عزت، کوئی احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا پیدا ہوا، سربہ سجود ہوا۔ اللہ نے اس کی اس عاجزی کو، اس انکساری کو، بندہ جب اپنے ماتھے کو، اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے نا، رب کو یہ بڑی پسند ہے، رب کو جھکنا بڑا پسند ہے۔ اسی لیے سجدے میں جا کر پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اس عظیم و اعلیٰ و عرفہ ذات کے سامنے یہ عاجز اور حقیر اور یہ مسکین جھکا ہوا ہے۔ تو اس نے یوں سجدے میں سر رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے القاء اپنوں کو اس ملک کے اندر ڈال دیا۔ اور پھر وہ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں 19واں پارہ سورہ نمل میں سورہ نمل میں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے درباریوں سے کہا قبل ان یأتونی مسلمین ایکم یأتین بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو اس کے عرش کو میرے پاس لائے، اس کے تابع دار مسلمان ان سے پہلے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک جن، ایک عفریت، ایک دیو، کبھی ہیکل اٹھا اور کہنے لگا میں لاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی مجلس برخاست ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں اس سے پہلے۔ قال اللہ زندہ علم من الکتاب، ایک ایسا شخص، ایک ایسا بندہ، ایک ایسی ہستی اٹھی جس نے کہا میں لاؤں گا، کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اس سے پہلے۔ اور جب اس عرش کو اسے اپنے پاس پایا تو وہ کلمہ تشکر کیا ادا کیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اور ہاں جب رب کا فضل اور کرم بندے کے شامل حال ہوتا ہے تو رب یوں ایسے کر دیتا ہے۔ اور یہ کیا کہ بندہ ادھر بیٹھ کر یا رحیم و یا رحیم و یا رحیم و یا کریم و یا کریم و یا رحمان و اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وہ ذکر ہے، اس کی زبان تر رہے اس کے ناموں سے، اور وہ اس کے عذاب کے بارے میں سوچے۔ وہ واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک عیسائی جس نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ میرے بندے کا وقت قریب آ گیا ہے لگتا ہے، اور میرا پیدا ہونے والا جو بھی بیٹا یا بیٹی ہوگا اس کو مسجد میں، چرچ میں، مندر میں، سما میں لے جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کی تعلیم دلوانا اسے۔ اور یہ جو ہمارے اوپر بڑا کرم ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نبی، ہر رسول، ہر اولو العزم اترتی رہی مسلسل۔ تو جب وہ بچہ پیدا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا نا، تو وہ اسے ماں لے گئی مولوی صاحب کے پاس، مندر کے میں، چرچ میں، مسجد میں، جہاں کہیں بھی تعلیمی درسگاہ تھی۔ اور جب اس معلم نے، اس استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بچے کی زبان سے کلوایا، تو اس بچے نے جب کہا الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو اس کے باپ کو عذاب دے رہے تھے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فی الفور حکم دیا عذاب اٹھا لو۔ الہ العالمین کیوں، کیا کام کر لیا اس نے کہا کہ اس کا معصوم بچہ مجھے اپنی زبان حال سے رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا، اور میری غیرت جلالی یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں رحمان اور رحیم پکارنے والے کے والد کو جبار اور قہار بن کر پیش ہوں، نہیں، معاف کر دو اسے۔ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں نا کہ ایک محفل میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے جب اسے توجہ کی تو بڑا پریشان حال بیٹھا ہوا تھا، میں نے توجہ کی تو اس کی والدہ کو عذاب ہو رہا تھا، اور وہ صاحب کشف بچہ تھا،
اس کے چہرے کے آثار بڑے متغیر، بڑے پریشان حال تھے۔ تو میں نے جب اس کے دل کے اندر جھانکا تو پتہ چلا کہ وہ اپنی والدہ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تو محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جو 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا نا، تو میں نے اس کا ثواب اس کی والدہ کو بخش دیا، اور میرا بخشنا تھا کہ اس کے چہرے کے آثار وہ جو متغیر تھے، متغیر اللون تھے، بڑے تبدیل تھے، زرد و پیلے تھے، خوش حالی میں، شادابی میں، مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ تمہاری والدہ کا جو عذاب ہو رہا تھا نا، کہ میں نے 70,000 بار کلمے کا جو نصاب تھا، میرا ورد تھا، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ یہ کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں کہ جب اس کا بندہ ذکر کرتا ہے، ورد کرتا ہے، عمل بن کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا۔ وہ اپنی ستاریت اور غفاریت کی چادر میں لپیٹ لیتا ہے، وہ اپنی قہاریت اور جلالیت کو چھوڑ دیتا ہے اور فرماتا غفرت لکا، میں نے تم کو معاف کر دیا، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے معاف کرنے میں، اور اس کے پکڑنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہوتا نا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور جب اللہ نے اس غضب کو پیدا کیا نا، تو رحم نے ساکل عرش، اس عرش کے پائے کو جا کے پکڑ لیا، گڑ گڑا کے عاجزی اور تضرع کے ساتھ یہ اس نے پھر یاد کی۔ اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا اللہ تم نے غضب کو پیدا کیا، اب میرے مسکین اور عاجز اور بے بس بندے کہاں جائیں گے؟ بھائی کیا ہوا؟ یہ بڑے بڑے غضب، بڑے بڑے متکبر، ان رحمتی واسعۃ اللہ کل شیء، تو رب نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، ہر چیز پہ حاوی ہے۔ لوگوں کو ڈرایا نہ کرو، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، بشروا ولا تنفروا، ان کو متنفر نہ کرو، ان کو خوشخبری دو، یسروا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا ان کے لیے پریشانیاں، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ یہ حکم ہے یہ شرع کا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہے نا کہ اگر تمہارے ایک گال پر کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کے سامنے رکھ دو، اگر تمہیں کوئی 1 میل پیدل بیگار چلنے کو کہے تو تم 3 میل اس کے ساتھ چلو۔ یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، یہ خدمت خلق کے لیے جو کام ہوتے ہیں نا، وہ بڑی بڑی ریاضات اور بڑی بڑی عبادات سے افضل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو بندہ یا رحیموں کی ریاضت کرنا چاہے تو چاہیے کہ اسے روزے رکھیں۔ اگر روزہ رکھنے کی استعداد نہ ہو تو کم از کم اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، نظروں کو جھکا کے رکھنا ہی روزہ ہے۔ محرمات سے اپنے آپ کو موڑنا، منہیات سے، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہی سب سے بڑی ریاضت ہے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ نہ ہو کہ زبان پہ تسبیح ہو اور دل میں کچھ اور خیالات ہوں۔ یہ بار بار بیان کرتا ہوں، اگر اللہ کا مقرب بننا ہے، اللہ کے حضور میں حاضری دینی ہے، اپنا نام اولیاء اللہ میں لکھوانا ہے، تو پھر اللہ کے احکامات جو ہیں، جو اس نے اپنے نبیوں پہ، اپنے رسولوں پہ، اپنی کتابوں کے ذریعے نازل کیے ہیں، ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلو، تو اللہ تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لے گا اور اپنے اولیاء خاص میں وہ قرب عطا کرے گا کہ تم یہاں ریاستوں سے نہیں پہنچ سکتے، وہاں تم خدمت خلق کی وجہ سے پہنچ جاؤ گے۔ اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔